ایک گلی صرف 10 گھر، اور ہر گھر کے دروازے پہ جو ہے نا، ہر گھر کے دروازے پر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت نیاز کے کئی برتن پہنچ رہے تھے۔ کسی کے پاس 3 پلیٹس، ٹھیک ہے، کسی کے پاس 5 پلیٹیں، اور اسی شہر کے کسی دوسرے کونے میں ایک ماں اپنے بچوں کو صرف پانی پلا کر سلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جو ہے نا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا ہماری نیکی واقعی وہاں پہنچ رہی ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یا ہم صرف وہیں جو ہے نا جا رہے ہیں جہاں سب پہلے سے جا رہے ہیں۔ اسلام ہمیں صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ نیکی کو حکمت، عدل اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ، خیرات یا نیاز تقسیم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایک خوبصورت جذبہ ہے، لیکن اسلام صرف جذبہ نہیں، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں عدل، احسان اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسکین، یتیم، پڑوسی اور ضرورت مندوں کی خبرگیری کی تلقین فرمائی ہے۔ آج کی یہ جو ہے نا ڈاکیومنٹری ہے، کسی کی نیت پر سوال نہیں اٹھاتی، بلکہ ایک سوال ہمارے اپنے دل کے سامنے رکھتی ہے کہ اگر ایک جگہ ضرورت سے زیادہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ کوئی جو ہے نا پہنچ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں اپنی نیکی کی جو ہے نا ڈائریکشن پر غور کرنا چاہیے؟ حرم ہو، ربیع الاول ہو یا کوئی اور موقع، لوگ محبت سے کھانا تیار کرتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ایک ہی محلے میں کئی لوگ ایک ہی وقت میں کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں اتنا کھانا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی دوسروں میں بانٹنے لگتے ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کھانا تقسیم کرنا غلط ہے، ہرگز نہیں۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہمارے شہر میں کوئی ایسی گلی بھی ہے جہاں آج کسی نے دستک ہی نہ دی ہو کھانے کے لیے؟ اسلام ہمیں یہی جو ہے نا سوچ سکھاتا ہے کہ ہم صرف نیکی نہ کریں، بلکہ نیکی کو صحیح جگہ تک بھی پہنچائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہے نا اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے حالات بھی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کی خبر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ فقیروں کی، یتیموں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ضرورت مندوں کی مدد فرماتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں جو اپنی پسندیدہ چیز بھی محتاجوں کو دے دیتے ہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے، صرف دینا کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کون واقعی ضرورت مند ہے۔ اگر ایک محلے میں ہر روز کئی لوگ کھانا لے کر پہنچ رہے ہوں اور دوسرے محلے میں کوئی بیمار، بیوہ یا غریب خاندان کئی دن سے کسی کی مدد کا منتظر ہو، تو ایک مسلمان کا دل خود اسے وہاں جانے پر آمادہ ہونا چاہیے، جو ہے نا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک گلی میں 10 گھر ہیں، ٹھیک ہے، ہر دروازے پر جو ہے نا نیاز پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی گھر میں 2 دیگوں کا کھانا ہے، کسی کے پاس 3 مختلف جگہوں سے آیا ہوا اکٹھا ہوا ہے، اور اسی جو ہے نا ٹائم میں، ٹھیک ہے، ایٹ اے ٹائم چند کلومیٹر دور ایک جو ہے نا بیوہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، چولہا ٹھنڈا، گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے دروازے پر آج کس نے دستک نہیں دی۔ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ضرورت مند لوگوں کی جو ہے نا خبر گیری کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسکین، یتیم اور محتاج کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ یہ ایک رسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
پڑوسی اسلام میں صرف ایک گھر کے ساتھ رہنے والا انسان کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک امانت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر اس قدر زور دیا کہ صحابہ کو جو ہے نا گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ مل جائے، ٹھیک ہے، کہیں جو ہے نا مل نہ جائے۔ یہ حدیث ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ اگر ہمارے اپنے محلے میں کوئی خاندان جو ہے نا بھوکا ہو اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو تو ہمیں اپنے تعلقات پر جو ہے نا غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم دور دراز جگہوں پر نیکی کی تلاش کر رہے ہوں اور ہمارے دروازے کے قریب کوئی ضرورت مند ہماری توجہ کا منتظر ہو۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، 2 دروازے تصور کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا دروازہ، ایک لمحے کے لیے جو ہے آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور امیجن کیا کرنا ہے کہ پہلا دروازہ جہاں آج 5ویں بار کھانے کی دستک ہوئی، اور دوسرا دروازہ جہاں کئی دنوں سے کسی نے دستک ہی نہیں دی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ہی کھانے کا برتن ہو، آپ کس دروازے کا انتخاب کریں گے؟ ٹھیک ہے، شاید یہی وہ سوال ہے جو ہر نیکی سے پہلے ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں کسی کی بھی نیت پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اللہ ان کی نیت قبول فرمائے، لیکن اگر ہم بہتر پلاننگز کریں، بہتر منصوبہ بندی کریں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں اور معلوم کریں کہ کہاں واقعی ضرورت ہے، تو شاید ایک ہی نیکی کا اثر کئی گنا بڑھ جائے۔ یہی وہ حکمت ہے اور یہی احسان جو ہے۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری کا مقصد کسی کی نیکی کو کمتر دکھانا نہیں تھا، بلکہ ایک بہتر سوچ پیدا کرنا تھا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے نیاز، صدقہ یا کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو پہلے اپنے آس پاس کے حالات جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، اپنے محلے کے مستحق خاندانوں کو تلاش کریں، اور اگر پاسبل ہو تو دوسروں لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگز بنائیں تاکہ ایک جگہ ضرورت سے زیادہ اور دوسری جگہ بالکل کمی نہ رہ جائے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف خرچ کرنا نہیں سکھاتا بلکہ انصاف، حکمت اور رحمت کے ساتھ خرچ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے دیا گیا ایک معمولی سا کھانا کسی بھوکے انسان کی دعا بن جائے، اور وہی دعا قیامت کے دن آپ کے لیے سب سے قیمتی انویسٹمنٹ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، حکمت اور بہترین انداز میں خدمت خلق کی توفیق عطا